اب میں آپ حضرات کے سامنے تعلیم کی کچھ فائدے اور اس وقت ملک کے حالات پر تھوڑی سی نظر ڈالنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، صدق اللہ العظیم۔ او کما قال علیہ الصلاة والسلام، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ تعلیم انسان کے کمال اور امتیاز کا سبب اور اس کے عروج و ترقی کی بنیاد ہے، اور اس کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں رہبر و رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے پہلے ہی دن سے علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں تشریف لائے ان میں کیا کچھ برائیاں اور کوتاہیاں نہیں تھی۔ شرک عام تھا، طاقت کی حکمرانی تھی، نہ جان و مال محفوظ تھے اور نہ عزت و آبرو۔ فحاشی، زناکاری اور شراب نوشی تو روز کا معمول تھا۔ بظاہر خیال ہوتا ہے کہ ان حالات میں سب سے پہلے وحی توحید خداوندی کی آنا چاہیے تھی، کیونکہ اسلام کی پوری تعلیم کا خلاصہ اور لب لباب بھی اللہ کو ایک ماننا ہے۔ یا پھر پہلی وحی ظلم و جور کی مذمت اور عدل و انصاف کی ترغیب کے متعلق ہونی چاہیے تھی، کیونکہ انسان سب سے زیادہ پرامن سماج کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ لیکن سوچنے کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ان میں شرک و بدعت، ظلم و زناکاری، شراب نوشی، ان باتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نام سے علم سیکھنے، علم حاصل کرنے کا حکم ہے، کیونکہ علم انسان ایسا سر چشمہ ہے جس سے تمام بھلائیاں نکلتی ہیں اور تمام بری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تو تھی علم کی فضیلت اور علم کی فضیلت پر چند باتیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں آج ملک ہندوستان میں آئے دن حالات بدلتے جا رہے ہیں، روز بروز مسلمانوں کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، ہر چہار سو زہریلی ہوائیں پھیلائی جا رہی ہیں، نئی پالیسیاں وجود میں آ رہی ہیں۔ حال ہی میں نئی تعلیمی پالیسی سے متعلق ایک بل پاس کیا گیا، اگرچہ کہ دنیاوی اعتبار سے اس کے فوائد و نتائج سے کسی کو انکار نہیں، لیکن دینی اعتبار سے وہ مسلمانوں کے نئی نسل کے حق میں انتہائی خسارے کا باعث ہے اور دین و ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہے، جس کی بنیاد ہی عقیدہ توحید اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اس کا واحد علاج صرف اور صرف مکاتب دینیہ کا قیام ہے، جو اسلام کے باقی رکھنے اور دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہماری نئی نسل ہی مستقبل کی رجال کار اور ملت کا معمار ہے، اس کے لیے ان دینی اخلاقی نشو و نما اسلامی تعلیمات پر ہونا انتہائی ضروری ہے، اور ان کے لیے اسلامی ماحول فراہم کرنا بھی بے حد ضروری ہے تاکہ غیر اسلامی اثرات سے پاک ہو۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی میں مکاتب کا قیام اسلام کو باقی رکھنے کا ذریعہ اور ایمان کی حفاظت کا کفیل ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مکاتب کی طرف متوجہ کریں جس سے ان کے اندرونی دینی ماحول پیدا ہو، اور مکاتب کی مضبوطی کی وجہ سے کفر کے ماحول میں بھی ایمان باقی رہ سکتا ہے، اور مکاتب کے بغیر مسلم محلے میں رہ کر بھی ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بہرحال چونکہ بچے خالی ذہن ہوتے ہیں، اسی لیے بچوں کے معصوم ذہنوں پر مکتب کی تعلیم کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مکاتب کے ذریعے دینی مزاج بنائیں تاکہ یہ بچے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر دین پر قائم رہیں۔ حضرات، اب میں آپ کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے صدر صاحب آ چکے ہیں، اب میں اپنے اس جلسے کی ایک اثر نو سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ شب غریزہ ہو گئی آخر جلوہ خورشید سے، شب غریزہ ہو گئی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ محترم بزرگوں، دیگر سیرت کے جلسوں اور دینی اجتماعوں کی طرح آج کا یہ جلسہ بھی اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ ہر باوقار شے کے لیے باکمال شخصیت، عظیم المرتبت انسان اور قائد ہونا چاہیے، کیونکہ شاعر کہتا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس مقتدیٰ چاہیے۔ جس بزم میں ساغر ہو نہ صحبہ ہو نہ غم ہو، جس بزم میں ساغر ہو نہ صحبہ ہو نہ غم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو۔ اسی کے ساتھ ہمارے اکابرین دین و ملت کا یہ عمل رہا ہے کہ